السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوست اور مما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوست اور شاہنواز. Welcome to our channel Bisha. Today we are going to be reading you a story from Abdul Latif Sahib and the Prince of Kabul. دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب شروع کی ہوئی ہے جو کہ شہزادہ عبداللطیف صاحب کے بارے میں ہے، اور آج ہم دیکھیں گے کہ اس میں نیکسٹ پارٹ میں کیا ہے، اور آج اس کا پارٹ نمبر 5 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، اب سے پہلے آپ نے سنا کہ کس طرح سے شہزادہ صاحب جو ہیں وہ حضرت مسیح علیہ السلام سے ملے، اور اس کے بعد پھر ان کو الہام ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اپنا سر دے دو، یعنی کہ قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دو. پھر اس کے بعد شہزادہ صاحب واپس کابل پہنچے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کابل میں ان کے ساتھ کس طرح سے آگے معاملات ہوئے. ریاست کابل میں شہزادہ صاحب کی آمد. کابل جانے سے پہلے آپ نے اپنے شاگرد محمد حسین کو، جو اس وقت افغانستان کی فوجوں کا سب سے بڑا آفیسر تھا، خط لکھا کہ آپ بادشاہ سے میرے کابل آنے کی اجازت لے کر مجھے لکھیں تاکہ میں بادشاہ کے پاس حاضر ہو جاؤں. شہزادہ صاحب جو تھے، شہزادہ عبداللطیف صاحب، وہ بادشاہ سے ملنا چاہتے تھے نا، تو بادشاہ سے ہر کوئی نہیں ایسے مل سکتا، اس کے لیے پہلے پرمیشن چاہیے ہوتی ہے کسی کے ذریعے. تو انہوں نے اپنے شاگرد کے ذریعے بادشاہ کو لیٹر پیغام پہنچایا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اجازت کے بغیر اس لیے نہ گئے کہ سفر پر جاتے ہوئے بادشاہ سے حج پر جانے کی اجازت لی تھی، مگر حج میں روک پڑنے کی وجہ سے نہیں جا سکے تھے اور قادیان چلے گئے تھے. اس خط میں آپ نے لکھا کہ میں حج کے لیے گیا تھا، سفر میں اس مسیح موت کو دیکھنے کا موقع مل گیا جس کی فرما برداری خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے قادیان ٹھہرنا پڑا. آپ نے یہ بھی لکھا کہ مناسب وقت پر یہ باتیں بادشاہ کو بتا دی جائیں. جب یہ خط محمد حسین کو ملا تو اس نے وہ خط بادشاہ کو نہ دکھایا اور مناسب وقت کی تلاش میں رہا، لیکن اس سے پہلے بادشاہ کے بھائی سردار نصر اللہ خان کو کسی طرح سے اس خط کا پتہ چل گیا. سردار نصر اللہ خان بادشاہ کا نائب بھی تھا، اور شہزادہ صاحب، نائب کہتے ہیں شاہنواز، جو بادشاہ کا کلوز تھا، بادشاہ کا خلیفہ تھا، یعنی کہ بادشاہ کا وزیر تھا، اور شہزادہ صاحب کا بڑا مخالف تھا، یعنی کہ اس کو شہزادہ عبداللطیف صاحب بالکل پسند نہیں تھے. وہ جو بادشاہ کا اسپیشل بندہ تھا نا، اور جو لیٹر شہزادہ صاحب نے لکھا تھا کہ یہ بادشاہ تک کنگ تک پہنچا دیں، وہ لیٹر نہیں پہنچایا گیا تھا. اور وہ جو بیڈ پرسن تھا نصر اللہ خان جو کہ بادشاہ کا کنگ کا بھائی تھا، اس نے پڑھ لیا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا دیکھتے ہیں. شہزادہ صاحب کا وہ بہت بڑا مخالف تھا، اس لیے اس نے وہ خط لے کر بادشاہ کو شکایت کر دی کہ دیکھیں اس نے حج کے لیے انہوں نے جانے کی اجازت مانگی تھی، اور یہ حج پہ جانے کی بجائے حضرت مسیح علیہ السلام سے ملنے کے لیے چلے گئے. بڑے بڑے سرکاری عہدیدار اور افسر آپ کے دوست تھے. شہزادہ صاحب نے ان کو بھی خط لکھے. آپ نے لکھا کہ ایک شخص نے قادیان میں مسیح موعود اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، میں نے اس کے پاس رہ کر اسے دیکھا ہے اور اسے سچا پا کر اسے مان لیا ہے. میرا مشورہ ہے کہ تم بھی اسے مان لو اور خدا کے عذاب سے بچ جاؤ. اور یہ سارے کے سارے خط بھی بادشاہ کے پاس پہنچا دیے گئے. بادشاہ نے بڑے بڑے مولویوں کو بلایا اور ان کی رائے پوچھی کہ ان کی کیا رائے ہے. تو انہوں نے کہا کہ کافر اور مرتد ہے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ حضرت مسیح السلام کافر ہیں اور مرتد ہیں، اور اسی طرح مرتد اس کو کہتے ہیں جو کہ اسلام کو چھوڑ جائے. اور کیا کہتے ہیں، اور تو انہوں نے کہا کہ یہ تو شہزادہ عبداللطیف صاحب بھی اب کافر اور مرتد ہو گئے ہیں. تب بادشاہ کی طرف سے خوست کے گورنر کو یہ حکم دیا گیا کہ شہزادہ صاحب کو گرفتار کر کے 50 سواروں کے ساتھ یہاں بھیج دو. یہ حکم بادشاہ کے بھائی نصر اللہ خان نے خوست کے گورنر کو بھجوا دیا. شہزادہ صاحب کو اپنی گرفتاری اور خدا کی راہ میں قربان کیے جانے کی اطلاع تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی مل چکی ہوئی تھی. گرفتاری سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک دن آپ اپنے شاگردوں کے ساتھ سیر پر جا رہے تھے. راستے میں اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر فرمانے لگے، کیا تم ہتھکڑیاں پہننے کی طاقت رکھتے ہو؟ یعنی کہ کیا تمہارے ہاتھوں میں اتنی طاقت ہے کہ تم ہتھکڑیاں اٹھا سکو؟ ہتھکڑیاں کیا ہوتا ہے شاہنواز؟ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو ہاتھوں میں نہیں، وہ جو ہاں جی، ہینڈ کفس. تو انہوں نے پوچھا کہ وہ جو ہینڈ کفس ہیں، تم اپنے ہینڈس کی طرف دیکھا اور ان کو ترس آ گیا اپنے ہاتھوں پہ کہ ان کے ہاتھوں نے ابھی اتنا وزن اٹھانا ہے جو کہ ہینڈ کفس کا ہوگا. اپنے شاگرد احمد نور صاحب کابلی سے کہا کہ میں مارا جاؤں گا تو تم میرے مرنے کی اطلاع حضرت مسیح علیہ السلام کو دے دینا. اس پر آپ کے شاگرد کے آنسو نکل آئے اور کہا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. تو آپ نے فرمایا تمہیں یاد ہے افغانستان واپسی پر جب تم نے حضرت مسیح علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں قادیان سے باہر نہیں جا سکتا، تو حضور نے فرمایا کہ ان کے ساتھ جاؤ، تم واپس آ جاؤ گے. بس تمہارے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام کا کہنا ہے کہ واپس جاؤ، آ جاؤ گے، میرے بارے میں تو یہ نہیں فرمایا. بادشاہ کا حکم آنے سے پہلے جب آپ نے اپنی گرفتاری کی خبر اپنے ساتھیوں کو بتائی تو سب نے کہا آپ بنو چلے جائیں جہاں آپ کی زمین تھی، مگر آپ نہ گئے.
دیکھو شہزادہ صاحب کتنے بہادر تھے. ان کو پہلے ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اشارے مل رہے تھے کہ ان کی قربانی کا وقت تھا. اشارے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کو پیغام ملا تھا کہ تمہاری قربانی کا وقت آ گیا, یعنی کہ تمہاری لائف لی جائے گی بیکاز تم نے اپنا ریلیجن چینج کر لیا ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام کو مسیح اور مہدی مان لیا ہے. تو اس کے بعد وہ بالکل نہیں بھاگے, بالکل ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اب بادشاہ نے ان کو گرفتار کرنا ہے اور ان کے ساتھ اب کیا ہوگا, لیکن وہ بالکل نہیں ڈرے. آگے ہے پیارے بچوں شہزادہ صاحب کی گرفتاری. اب شہزادہ صاحب کی گرفتاری کا وقت قریب آ رہا تھا. گرفتاری کا مطلب کیا ہوتا ہے شاہنواز؟ اریسٹ کرنے کا وقت. وہ جو 50 سوار بھیجے تھے نا بادشاہ کے بھائی نے, اور وہ اپنے وے پر تھے کہ بادشاہ وہ شہزادہ صاحب کو گرفتار کرنا ہے. But he did not even a single bit run off. ہاں جی بالکل, Because he was so brave. ہاں جی بالکل. اب شہزادہ صاحب کی گرفتاری کا وقت قریب آ رہا تھا. جس دن آپ گرفتار ہوئے اس روز آپ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں ایک خط لکھا جس میں اس وقت کے تمام واقعات اور حالات لکھے. آپ نے عزت و تکریم کے جو الفاظ حضور کو لکھے وہ اتنے پیارے تھے کہ آپ کے شاگرد احمد نور صاحب کابلی نے کہا آپ یہ خط مجھے دے دیں, نقل کر کے میں واپس کر دوں گا. آپ نے وہ خط جیب میں ڈال دیا اور فرمایا یہ خط تمہارے ہاتھ آ جائے گا. جب عصر کا وقت ہوا تو 50 سوار آپ کو پکڑنے کے لیے حاکم خوست کی طرف سے آئے. علاقہ خوست کے حاکم شہزادہ صاحب کی بہت عزت کرتے تھے. ان سواروں کو بھی یہی حکم تھا کہ جب شہزادہ صاحب عصر کی نماز پڑھا چکے تو ان سواروں نے آپ کو یہ پیغام دیا کہ حاکم خوست کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے ملنا ہے, آپ خود آئیں گے یا میں حاضر ہو جاؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں, وہ ہمارے سردار ہیں, میں خود چلتا ہوں. تب آپ نے اپنے گھوڑے پر زین ڈالنے کا حکم دیا. زین کیا ہوتا ہے شاہنواز؟ مجھے نہیں پتا. سیڈل کو کہتے ہیں, پتہ نا ہارس کے اوپر سیڈل ڈالتے ہیں. Like you put on the camels in پرانے زمانے میں. ہاں جی. لیکن سواروں میں سے ایک سوار نے اتر کر اپنا گھوڑا شہزادہ صاحب کو سواری کے لیے پیش کر دیا. چلنے سے پہلے آپ نے گھر والوں کو نصیحت کی کہ اب میں جا رہا ہوں, دیکھو ایسا نہ ہو کہ میرے بعد تم کوئی اور راستہ اختیار کرو. جس ایمان اور عقیدے پر میں ہوں وہی تمہارا مذہب ہونا چاہیے. جب آپ جانے لگے تو جو خط حضرت مسیح السلام کو لکھا تھا جیب سے نکال کے اپنے شاگرد احمد نور صاحب کابلی کو دیا اور کہا اور کچھ نہ کہا, اور گاؤں سے باہر تک آپ کا شاگرد آپ کے ساتھ رہا. پھر آپ نے فرمایا اب تم واپس چلے جاؤ. اس نے خدمت کے لیے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی تو آپ نے قرآن کریم کی وہ آیت پڑھی جس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالو, اور فرمایا اس گاؤں سے اپنے گھر واپس چلے جاؤ. اور خود شہزادہ صاحب سواروں کے ساتھ خوست کی چھاؤنی چلے گئے. گورنر نے آپ کو بتایا کہ کابل سے حکم آیا ہے کہ کوئی آپ سے ملے اور نہ آپ کسی سے ملیں گے, اس لیے علیحدہ کوٹھی آپ کو دی جاتی ہے اور اس کوٹھی پر پہرا لگا دیا. لیکن گورنر نے یہ رعایت آپ کو دے دی کہ عزیز رشتہ دار اس کوٹھی میں آ کر آپ سے مل جاتے تھے. کوٹھی میں ایک دن آپ کے مرید, کوٹھی کیا ہوتا ہے شانواز؟ مجھے نہیں پتا. کوٹھی کہتے ہیں ہٹ کو, ٹھیک ہے. کوٹھی میں ایک دن آپ کے مرید آپ سے ملنے کے لیے آئے اور کہا کہ آپ کو یہاں سے نکال کر لے جاتے ہیں, یہ لوگ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. یعنی کہ ان کے جو شہزادہ عبداللطیف صاحب کے کوئی فالوور تھے نا, انہوں نے کہا کہ ہم چپکے سے آپ کو یہاں سے نکال لیں گے, بادشاہ کو بھی نہیں پتہ چلے گا, اور یہ لوگ بہت پاورفل ہیں, تو ہم یوں کرتے ہیں کہ چپکے سے یہاں سے نکل جاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, یہ بہت زیادہ پاورفل ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت شہزادہ عبداللطیف صاحب نے فرمایا تم کوئی منصوبہ نہ بنانا, اللہ تعالیٰ مجھ سے اپنے دین کی خدمت لینا چاہتا ہے. یعنی کہ شہزادہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ذہنی طور پہ تیار کر دیا ہوا تھا کہ ان کی قربانی لی جائے گی. جی شانواز. That, do you know those sticks with those sharp things? With those sharp things? Yes. They have those and they do extremely a lot of attack damage. اچھا نہیں, وہ ابھی یہاں پر وہ نہیں آئے گا. کچھ دنوں کے بعد اچھا ان کو آپ نے فرمایا تم کوئی منصوبہ نہ بنانا, اللہ تعالیٰ مجھ سے اپنے دین کی خدمت لینا چاہتا ہے. کچھ دنوں کے بعد جب خوست کے حاکم کو معلوم ہو گیا کہ آپ مریدوں کو امن کی تعلیم دیتے ہیں اور اسے کوئی خطرہ نہ رہا, تو شہزادہ صاحب کو 8 گھوڑ سواروں کے ساتھ کابل بھجوا دیا. ادھر شہزادہ صاحب کو بھی بادشاہ کی طرف سے ایک خط مل چکا تھا جس میں اس نے لکھا کہ آپ بغیر کسی ڈر یا خوف کے آ جائیں, اگر اس مسیح کا دعویٰ سچا ہوگا تو میں بھی مان لوں گا. آپ کے کابل پہنچنے سے پہلے مشہور ہو چکا تھا کہ آپ کو دھوکہ دے کر بلایا گیا ہے. جب آپ کابل کے بازار سے گزرے تو پیچھے 8 سرکاری سوار تھے, کئی بازاری لوگ بھی پیچھے ہو لیے اور شہزادہ صاحب کو دربار میں پیش کیا گیا. پیارے بچوں, اس واقعے کو ہم آنے والی ویڈیوز میں کنٹینیو کریں گے.
اور دیکھیں گے کہ اس کے بعد شہزادہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا جب وہ بادشاہ کے پاس ان کو پیش کیا گیا اور اس طرح سے ان کو آگے ان کے ساتھ فردر قید میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. ٹھیک ہے شاہنواز؟ ٹھیک ہے. آپ کو کچھ سمجھ لگی آج کے واقعے سے؟ ہاں جی. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ دوستو پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب آور چینل.